اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرمانے لگے کہ میری امریکہ میں قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے قاری عبدالباسط صاحب کو کہا کہ قاری صاحب قرآن کا کوئی معجزہ دکھا دیں مجھے، یا سنا دیں یا بتا دیں۔ آپ نے پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کی ہے، آپ کی زندگی میں قرآن کا کوئی معجزہ ہوا ہے تو وہ مجھے دکھا دیں۔ تو بزرگ فرمانے لگے، قاری عبدالباسط نے کہا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر رشیا کے دور پر گئے تو یہ ایسا دور تھا کہ ساری دنیا میں کمیونزم کا طوطی بولتا، ساری دنیا جو ہے وہ روس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاتی، چونکہ وہ سپر پاور دنیا میں جو ہے زمین میں اس وقت دنیا اسے سپر پاور مانتی، معاشی لحاظ سے بھی فوجی لحاظ سے بھی۔ تو کہتے جمال عبد الناصر جب ماسکو پہنچا تو سارے دن کی مصروفیات کے بعد جمال عبد الناصر ہوٹل آئے، تو کچھ روسی دانشور وہ بھی جمال عبد الناصر کے پاس ہوٹل آئے، اور انہوں نے جمال عبد الناصر کو کہا کہ آپ اسلام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، آپ کمیونزم اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نے کمیونزم اختیار کر لیا اور آپ کو کہتے آپ کو سمجھ آئی کمیونزم کسے کہتے ہیں؟ کمیونزم اس سے کہتے ہیں کہ دنیا کا وجود جو ہے وہ خود پیدا ہوا ہے، دنیا میں اللہ کا وجود نہیں ہے۔ تو کمیونسٹ یہ مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کی ذات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جمال عبد الناصر کو کہنے لگے کہ آپ کیوں کمیونزم اختیار نہیں کرتے؟ ہم مصر میں اسٹیل مل کے جال لگا دیں گے، آپ جو ہے آپ کا مصر ترقی کرے گا، پیسوں کی ریل پیل ہوگی۔ اور انہوں نے قرآن پر بیش بہا اعتراض کیے، اتنے اعتراضات کیے۔ جمال عبد الناصر نے اپنی طرف سے اس کے جوابات تو دیے، لیکن اس کے باوجود جمال عبد الناصر کو تسلی نہیں ہوئی، اور دل میں یہ بار بار یہ خیال آتا کہ اسلام کا صحیح آئینہ ان کے سامنے واضح کرنا چاہیے تھا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں کر نہیں سکا۔ بہرحال اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ 2 مہینے بعد پھر موقع ملا رشیا کا، تو قاری عبدالباسط صاحب کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ بھی تیار رہیں۔ تو قاری عبدالباسط صاحب نے کہا کہ بھائی میری ضرورت تو سعودی عرب پڑتی ہے، پاکستان، لیبیا پڑتی ہے، فلسطین میں پڑتی ہے، ماسکو جانے کی میری کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں جمال عبد الناصر نے کہا کہ آپ کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہم پہنچے، دن بھر کی مصروفیات کے بعد رات کو جب ہوٹل جمال عبد الناصر آئے تو وہی روسی دانشور جمال عبد الناصر کے پاس آئے اور قرآن پر وہی اعتراضات کیے جو 2 مہینے پہلے کیے تھے۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ آج اس کے جوابات میرے پاس ہیں، اور کہتے ہیں مجھے کہا قاری صاحب اب تلاوت شروع کریں۔ تو جمال عبد الناصر کے سامنے اور ان روسی دانشوروں کے سامنے قاری عبدالباسط نے وہی تلاوت کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی گئی تھی۔ تو جمال عبد الناصر نے طٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، جب یہ آیت تلاوت کی، پورا رکوع تلاوت کیا تو روسی دانشور رونے لگے۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ آپ کیوں رونے لگے؟ یہ تو عربی کا کلام ہے، ہم روئے تو ہم تو اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، آپ تو اللہ کی ذات کی ہی انکار کرتے ہیں، تو آپ کیوں رونے لگے؟ تو ان روسی دانشوروں نے کہا کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں کہ یہ کیا پڑھا گیا، یہ کس کا کلام ہے، لیکن ہماری دل نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہے بہت طاقت والی ذات کا کلام، جو اتنا اثر اس میں ہے کہ ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تو میری غرض یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے اس مبارک مہینے میں کون سا وہ عمل کرنا ہے جس سے آپ کی نیا پار لگ جائے، جس سے ساری زندگی میں برکت ہو، نیکیوں سے آپ کا اکاؤنٹ بھر جائے۔ تو یاد رکھیے اس رمضان المبارک میں، اس رمضان میں آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنی۔ کیوں کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ اسی ماہ میں ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا سیزن ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کوئی دوسرا عمل اتنا زیادہ نہیں کرنا، صرف سارا ٹائم ایک اگر کچھ نیند ہو جائے بیچ میں،
آرام کر لیں، اس کے بعد پورا وقت جو ہے وہ رمضان میں تلاوت کو دینا ہے. آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اللہ رب العزت پورا سال آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ کی زندگی میں، اولاد میں، مال و اولاد میں برکتیں دیں گے. لیکن یاد رکھیے جب آپ تلاوت کریں تو تلاوت کے بعد دعا ضرور کریں، اپنے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں دور فرما دیں.